ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق کے خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلی کچھ نشستوں سے ہماری سلسلہ وار گفتگو محبت اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے جاری تھی، اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو آج پھر آپ کی گوشتگار کرنا چاہ رہا وہ یہ کہ اس بات میں تو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت وہ ہر کلمہ پڑھنے والے شخص پر فرض ہے، واجب ہے۔ اس محبت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، گزارا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو کلمات مقدسہ میں نے تلاوت کیے ہیں باری تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، فرمایا کہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اے میرے غلاموں، میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، ہاں اگر میری وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے ہو، میری غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، یا تم سے کوئی تقاضا ہے تو صرف ایک کہ میری قرابت سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو موقع پر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا یہ بھی فرما دیجئے کہ آپ کی قرابت سے مراد کون ہیں جن کی محبت اور جن کی مودت اس آیت کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر واجب قرار دی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر اس مسئلے کو بھی حل کر دیا اور فرمایا کہ وہ میری قرابت جن کی مودت تمہارے اوپر واجب ہے، فرمایا ان سے مراد علی و فاطمہ و بناہما، وہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام۔ اس آیت کریمہ پر میں پچھلی نشستوں میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، آج اس تفصیل میں جانا تو مقصود نہیں ہے، بس دوبارہ اس موضوع کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ کر دیا، اور خلاصے اور نچوڑ کے طور پر پھر بتا رہا ہوں کہ یہ آیت کریمہ زبان حال سے پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سن لو، اہل بیت کی محبت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، من راکب فیہا نجا، جو میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا بس سمجھو وہ نجات پا گیا، اور جس نے میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونے سے اعراض کیا، منہ موڑا، فرمایا وہ غرق ہو گیا، نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی اسی خوش نصیب کا مقدر بنے گی جو خود کو صحیح معنوں میں اہل بیت کے در کا غلام بنائے گا، جو ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے گا، جو ان کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینوں میں روشن کرے گا۔ اب بات آگے یہ چل رہی تھی کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے،
اور پھر بالخصوص جن 4 ہستیوں کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، جس میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہیں، ان چاروں میں سے پھر اہل بیت کے ماتھے کا جھومر اگر کوئی ہے تو وہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں، جو ان سب ہستیوں کی محبتوں کا بھی پھر مرکز و محور ہے۔ اور محرم الحرام کا پورا مہینہ انہی کے تذکرے ہوتے ہیں، انہی کی قربانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، انہی کی شہادتوں کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں کہ نواسہ رسول نے 10 محرم کو میدان کربلا کے اندر اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے کیسے کیسے قربانیاں دیں اور کس طرح وہ دین بچا کر آج امت تک پہنچائے۔ اور اس بات میں شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے تو یقیناً اور اب قیامت تک بھی شاید چشم فلک ایسا منظر دیکھنے سے محروم رہے جو قربانیوں کی تاریخ میدان کربلا میں نواسہ رسول نے رقم کی، اور آپ کی ان قربانیوں کی تاریخ کو دیکھ کر نواسہ رسول کی ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے خواجہ اجمیر کو بھی کہنا پڑا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ تو حاضرین مکرم، اہل بیت کے ماتھے کا جھومر اور اہل بیت کی ان نفوس قدسیہ کی پھر محبتوں کا مرکز و محور جو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں، جن سے محبت کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، گزارا ہی نہیں ہے، جن کی محبت اور غلامی کے بغیر کسی کو ایمان کی خیرات نہیں مل سکتی، تو کیا محبت صرف اس بات کا نام ہے کہ جب سال کے بعد محرم کے دن آ جائیں تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد کا بس ایک جلسہ کر لیا اور اس کے بعد بس بات ختم، یا ان کی شہادتوں کی کہانیاں سن لی، سن کر رو دھو لیا اور اس کے بعد گھر چلے گئے، بس بات ختم ہو گئی اور محبت کا حق ادا ہو گیا؟ یہ بات بھی میں پچھلی نشست میں ذکر کر چکا ہوں کہ اہل بیت کا ذکر کرنا، ان کی شہادت کے واقعات کو بیان کرنا اور پھر ان واقعات کو سن کر آنسو بہانا، یہ سب کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت قبول ہوتا ہے۔ مگر اگر ساری زندگی اسی میں گزار دی کہ بس ہر سال ان کی شہادتوں کی کہانیاں سن کر بس رو دو کہ گھر چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر تو عطا کر دے گا مگر نواسہ رسول کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ محبت پھر کچھ اور تقاضے بھی کرتی ہے، اور محبت کے ان تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو پھر محب کو چاہیے کہ خود کو محبوب کے رنگ میں رنگ دے، محبوب کے نقش قدم پر چلے، ان کی اتباع کرے، ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنائے۔ یہی بات باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمائی۔ اب دیکھیے، مولا کی محبت کے بغیر گزارا نہیں۔ باری تعالیٰ نے ایمان کی پہچان بتائی ہے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا مومن وہ ہیں جو اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ بغیر محبت الہی کے ایمان کا کوئی وجود نہیں۔ تو بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ مولا بتا، اگر تیری محبت کے بغیر ایمان کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے تو تجھ سے محبت کی کیسے جا سکتی، تجھ سے محبت کرے کیسے؟ تو باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا راستہ بتایا، فرمایا کل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، یہ لوگ اب مجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، انہیں بتاؤ ان کنتم تحبون اللہ، کہ لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میرے نقش قدم پر چلو، پہلے میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو، پہلے میرے رنگ میں خود کو رنگنے کی کوشش کرو، میری اداؤں کو اپناؤ۔ فرمایا جب میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ کے فقط محب نہیں رہو گے بلکہ اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ تو گویا باری تعالیٰ نے اپنی محبت کا راستہ اپنے محبوب کی اتباع بتایا ہے۔ اب اللہ خود تو کوئی عمل کرتا نہیں ہے،
کہ وہ پریکٹیکلی مجسم نمونہ ہمارے سامنے ہو کہ بھئی اللہ یہ کچھ کرتا ہے، اس نے کرنے کا حکم دیا اور فرمایا میری ان احکامات کا اگر پریکٹیکل نمونہ دیکھنا چاہتے ہو، اس کی پریکٹیکل شکل دیکھنا چاہتے ہو، تو وہ میرے احکامات کی پریکٹیکل شکل اگر کوئی ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مجھ سے محبت کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو، وہ میرے احکامات کی پیروی ہوگی، وہ میری محبت کہلائے گی۔ تو گویا جب تک محب خود کو محبوب کے رنگ میں رنگ نہیں لیتا تب تک اس کی محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور یقیناً ہیں کیونکہ ہم سب مومن کہلاتے ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ محبت اہل بیت اور محبت حسین علیہ السلام کے بغیر ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی کنسیپٹ ہی نہیں۔ ادھر کسی نے اہل بیت کی محبت سے منہ موڑا وہ اسی وقت دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ان کی محبت کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم جب مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی غلامی کے دعوے دار ہیں، ان کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ تو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، انہوں نے میدان کربلا میں جو پیغام چھوڑے ہیں، جو ہمیں اسوہ عطا کیا ہے، جو نقش قدم عطا کیا ہے، جب تک ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے تب تک ان کے ساتھ ہماری محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ وہ کچھ چیزیں میں نے پچھلی نشست میں ذکر کی تھی، آج ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، انہوں نے میدان کربلا میں ایک اور اہم پیغام جو امت کے نام کیا، وہ یہ تھا کہ جب یزیدیت بدترین روپ میں سامنے آئی، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق ہونے لگا، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی حدود کو پامال کیے جانے لگے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جانے لگے، عورتوں کی عصمت ریزی ہونے لگی، سرے عام شراب نوشی ہونے لگی، وہ چیزیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا تھا جب اس نے ان کو حلال کرنا شروع کر دیا، تو نواسہ رسول پھر میدان عمل پہ آئے۔ اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ 8 ذی الحج یہ تاریخ کا ایک بڑا اہم دن ہے۔ 8 ذی الحج یہ وہ دن ہے کہ جس دن حاجی لوگ احرام باندھ کے مینا کا سفر شروع کرتے ہیں۔ حج کے مناسک کی ادائیگی کے کل 5 دن ہیں جن میں باقاعدہ حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور جس دن سے باقاعدہ حج کے مناسک کی ادائیگی کا آغاز ہوتا ہے وہ ذی الحج کی 8ویں تاریخ ہے۔ 8 ذی الحج کو جب لوگ حاجی لوگ احرام باندھ کر مینا جا رہے تھے تو نواسہ رسول اس دن سر پہ کفن باندھ کے مکہ سے کربلا جا رہے تھے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے ہم ماڈل ٹاؤن کی اس مسجد کے اندر نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب وہ ایک ہی نماز کا ملے گا، مگر یہی نماز اگر اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں جا کر ادا کی جائے تو نماز ایک پڑھیں گے مگر اجر 1,00,000 نمازوں کا ملے گا۔ اتنا فرق ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ 8 ذی الحج یہ تو نماز رہ گئی، دنیا بھر سے گرد و نواح سے لوگ کلمہ پڑھنے والے حج کی ادائیگی کے لیے مکہ آ رہے ہیں، احرام باندھ کر مناسک حج کی ابتدا کر رہے ہیں، اور نواسہ رسول اس دن سر پہ کفن باندھ کے مکہ سے کربلا جا رہے ہیں۔ اگر دین صرف نمازیں پڑھنے کا نام ہی تھا تو نماز پڑھنے کا ثواب تو مکہ میں اور خانہ کعبہ میں زیادہ تھا، اور نواسہ رسول مکہ چھوڑ کے جا رہے۔ اگر حج کرنا ہی عبادت تھا تو بھئی حج تو مکہ میں ہو رہا تھا، اور نواسہ رسول مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہے۔ اور پھر کبھی غور کریں، حج کی ادائیگی میں اب دن تو 5 ہی لگنے دینا، کیا حرج تھا 5 دن رک جاتے، حج جیسی عبادت کر لیتے اور پھر کر کے آپ چلے جاتے۔ آپ نے اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں۔ اور میں یہاں رک کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اقدام کسی اور شخص نے کیا ہوتا تو نظر انداز ہو سکتا تھا، یہ کام کسی عام ہستی نے نہیں کیا۔ نواسہ رسول کوئی عام بندہ نہیں ہے، عام شخص نہیں ہے۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ اپنے نانا کا لعاب دہن چوس چوس کر پروان چڑھتے رہے،
اپنے نانا کے سینہ یکدس پر کھیلتے رہے، اپنے نانا کے کندھوں پر سواری کرتے رہے۔ یہ وہ حسین ہے کہ جن کی خاطر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے سجدوں کو بھی لمبا کر دیا کرتے تھے۔ یہ وہ نواسہ رسول ہیں کہ جن کی خاطر میرے آقا اپنے دونوں ہاتھ زمین پر لگا کر ان کو پشت پہ سوار کر کے کمروں کے چکر لگا کے ان کو خوش کیا کرتے تھے۔ یہ وہ نواسہ رسول ہیں کہ جن کی نسبت میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین علیہ السلام یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ خالی جنتی نہیں ہیں بلکہ جنت کے جوانوں کے بھی سردار ہیں، جن کے لیے خواجہ اجمیر نے کہا تھا دین است حسین، کہ لوگوں حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ حسین نے اپنے نانا کے دین کی خاطر قربانیوں کی ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ اب قیامت تک حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ اب دین حسین ہے اور حسین دین ہے۔ تو وہ ہستی جن کو خواجہ اجمیر دین کہیں، جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جوانوں کا سردار قرار دیں اور جن کی خاطر اپنی نماز کے سجدوں کو ہی لمبا کر دیں، اگر ایسی ہستی کوئی اقدام کرے تو ان کا کوئی اقدام نظر انداز کرنے والا نہیں ہے۔ سوچنا پڑے گا کہ جب حاجی لوگ احرام باندھ کر مینا جا رہے تھے تو نواسہ رسول کو ضرورت کیا پڑ گئی کہ آپ اس دن مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہے تھے؟ اگر نمازیں پڑھنا ہی دین تھا تو نمازیں تو مکہ میں ادا کرنے کا اجر اور ثواب زیادہ تھا۔ مکہ سے بڑھ کر نمازیں ادا کرنے کا اور اچھا ماحول کہاں مل سکتا تھا؟ مگر نواسہ رسول نے وہ جو ایک ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا تھا اس اجر کو ترک کیا اور مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو سوچنا پڑے گا کہ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی عام ہستی کا اقدام نہیں ہے۔ یاد رکھیے نواسہ رسول، جگر گوشہ بدول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہو کر اپنے نانا کی امت کو یہ میسج اور پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھو جب میرے نانا کے دین پر بھاری وقت آ جائے، کڑا وقت آ جائے، لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہو، عورتوں کی عصمت ریزی ہو رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شریعت کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہو، تو ایسے حالات میں احرام باندھ کر حج کرنا عبادت نہیں ہے بلکہ پھر فرات کے کنارے کو خون سے رنگی کرنا یہ اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ پھر مکہ کے پرسکون ماحول میں نمازیں پڑھنا عبادت نہیں ہے، پھر میدان کربلا میں اگر 18 سالہ علی اکبر کو بھی قربان کرنا پڑے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ یہ منافع کا سودا ہے۔ تو نواسہ رسول 8 ذی الحج کو مکہ سے روانہ ہو کر اپنے نانا کی امت کو یہ میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ جب میرے نانا کے دین پر بھاری وقت آ جائے تو اس وقت سب سے بڑی عبادت اس دین کی اقامت اور دین کی سربلندی اور دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں آنا ہے۔ اور آج ہم حسین سے محبت کرنے والے ذرا اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ کیا خالی محبت اسی بات کا نام ہے کہ سال کے بعد بس ان کی یاد کا ایک جلسہ کر لیا اور بات ختم؟ آج اگر ہم اپنے گرد و پیش کا حالات کا جائزہ لیں تو حاضرین مکرم سچی بات یہ ہے کہ حسین کے بجائے ہوئے دین پر اس وقت پھر بڑا کڑا وقت ہے۔ حسین کے نانا کا عطا کردہ دین اور حسین کے نانا کی امت اس وقت پھر زوال کا شکار ہے، اور ہم خالی سال کے بعد ان کا جلسہ کر کے بری و ذمہ ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی محبت کا حق ادا کرنے والی بات نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہوگا کہ اب ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم آج حسین کی محبت کے تقاضوں کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ جو میں نے بات کی کہ اس وقت پھر دین اور امت پر زوال ہے، تو میں آپ کے اطمینان کے لیے پھر آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ غور کریں، حسین نے جس دین کو بچا کر اور اپنا سب کچھ قربان کر کے وہ دین ہمیں عطا کیا ہے، اس دین کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن آسمانوں سے ایک ہی کتاب نازل کی ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ اور ہم بیٹھے ہوئے لوگ ذرا اپنا گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اور بحیثیت امت جائزہ لیں
کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ڈھنگ کے ساتھ یہ کتاب پڑھنا آتی ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی زوال ہوگا؟ ہم کسی کافر ملک میں نہیں رہ رہے کہ وہاں کوئی قرآن رکھنے پر قرآن پڑھنے پر پابندی ہے۔ آپ چائنا میں چلے جائیں، ان کے بعض علاقے ایسے ہیں جس گھر سے قرآن نکل آئے اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے۔ آپ تو ایک آزاد اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں جہاں دین سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہمیں صحیح ڈھنگ کے ساتھ یہ کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں آتی۔ اور پھر سوچیں کہ اگر پڑھنا نہیں آتی تو وہ کتنے ہوں گے کہ جن کو پڑھنا آتی ہے تو پھر سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے۔ لاہور جیسے ماڈرن شہر کے اندر جہاں علم کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اور ہماری جہالت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے دین کی ایک ہی کتاب ہے مگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے۔ زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہر روز وہ چند صورتیں جو ہم نے نماز کے اندر تلاوت کرنا ہوتی ہیں ان کا مفہوم بھی ہمیں نہیں آتا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ ہماری عبادت بھی ایک رسم بن کر رہ گئی ہے، اور وہ امت اور وہ قوم جس کو یہ کتاب پڑھنا کوئی نہیں آتی، جن کو سمجھ کوئی نہیں اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے، تو انہوں نے اس کتاب پر عمل خاک کرنا ہے۔ وہ عمل کیا کریں گے جن کو سمجھ ہی نہیں لکھا گیا ہے؟ یہ تو بس ڈنگ ٹپاؤ والا حساب ہے، چل چلاؤ وقت گزارنے والی بات ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس سے بڑا زوال اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس بات میں تو شک ہی نہیں ہے کہ اس وقت پھر امت پر زوال ہے، دین پر زوال ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے نا، مسلمان بنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مسلمانی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جب بندہ کلمہ شہادت پڑھ کے دائرہ اسلام میں، دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے تو در حقیقت وہ یہ کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کرتا ہے کہ مولا جس دین کو تو نے اپنے محبوب کو باطل نظاموں پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اور جب کبھی بھی اس دین پر کوئی کڑا وقت آیا تو ہم اس دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے۔ یہ ہے کلمہ پڑھنے کا معنی۔ ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہوئے ہیں تو مسلمانی کہتے کسے؟ قرآن پاک میں 3 مقامات پر باری تعالیٰ نے یہ بات کی، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ مگر کیوں بھیجا؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے۔ ان تینوں مقامات کو پڑھیں، یہاں تک کوئی رتی برابر بھی زیر زبر کا فرق نہیں ہے، ایک ہی میسج ہے، جس سے 2 باتیں بڑی نکھر کے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ایک تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ وہ اس دین حق کو سب باطل نظاموں پر غالب دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر دوسری بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے اس نے یہ پہلی ذمہ داری کائنات میں اس ہستی کو عطا کی جس کو اس نے سب سے بڑا محبوب بنا رکھا۔ آقا کی آمد کا مقصد، آقا کی بعثت کا مقصد وہ اس دین حق کو دنیا کے باطل نظاموں پر غالب کرنا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کلمہ حق بلند کیا، لوگوں کو دعوت دی، آؤ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں، میری دعوت قبول کر لو اور دائرہ اسلام میں آ جاؤ۔ تو ذرا سوچیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، آپ کی دعوت کو قبول کیا، کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں آ گئے، تو کیا کلمہ پڑھ کے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب نمازیں پڑھا کریں گے، اب روزے رکھا کریں گے، حج عمرے کیا کریں گے؟ بے شک یہ سب کچھ اس میں شامل تھا، مگر ایک عجیب بات بتا رہا ہوں کہ جب آقا مکہ کی سرزمین پر دعوت دے رہے تھے تو اس وقت نماز تو ابھی فرض ہی کوئی نہیں ہوئی تھی۔ کلمہ شہادت کے بعد 4 ہی اسلام کے پلرز ہیں نا، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے، ان چاروں میں سے کوئی چیز بھی فرض نہیں ہوئی۔
ان کا تو اس وقت ابھی تصور ہی موجود نہیں تھا. تو صحابہ کرام کلمہ پڑھ کے در حقیقت کیا اعلان کرنا چاہ رہے تھے؟ ہر کلمہ پڑھنے والا در حقیقت اعلان یہ کر رہا تھا کہ مولا جس دین کے غلبہ کے لیے تو نے اپنے محبوب مکرم کو بھیجا ہے، ہم کلمہ پڑھ کے اس وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں کہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے اگر تن من دن بھی قربان کرنا پڑا تو کسی قسم کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. یہ ہے کلمے کا معنی. اور عروج و زوال کا سلسلہ چونکہ قیامت تک جاری رہنا ہے تو اب ہر کلمہ پڑھنے والا در حقیقت کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کرتا ہے کہ مولا جب کبھی بھی اس دین پر کڑا وقت آیا تو اس دین کی اقامت کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کے تحفظ کے لیے اگر مجھے سب کچھ بھی قربان کرنا پڑا تو ہر چیز داؤ پر لگا کر بھی اس دین کی اقامت کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اگر اب بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں حکیم الامت علامہ اقبال کے 2 شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. اور یاد رکھیں حکیم الامت علامہ اقبال کی شاعری کوئی بازاری شاعری نہیں ہے. اقبال کی شاعری قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیلات میں جاؤں، میں نچوڑ دے رہا ہوں. اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. کیا کہا تھا؟ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ مسلمانی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیے، حج عمرے کر لیے اور سمجھا مسلمان ہونے کا حق ادا ہو گیا. آپ اکثر اقبال کا یہ شعر گنگناتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو مسلمان ہونے کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ جس دین کو غالب کرنے کے لیے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، جب کبھی بھی اس دین پر کوئی کڑا وقت آئے، اس دین پر زوال آئے تو اس دین کی اقامت کے لیے پھر ہم قربانی، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لے لیں. اس وقت دین اور امت پھر زوال کا شکار ہے. اس میں رتی برابر شک کی گنجائش نہیں. اور اگلی بات سن لیں، میں پھر اعلیٰ وجہ البصیرت پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس صدی کے اندر اللہ نے جس مشن کو اور جس ہستی کو دین اور امت پر آنے والے اس زوال کو پھر سے عروج میں بدلنے کے لیے منتخب کیا ہے، اس مشن کا نام منہاج القرآن ہے اور اس قیادت کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے. حضور شیخ الاسلام وہ ہستی ہیں جو اس دور کے اندر پھر اسی حسینی مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اسی حسین کے بچائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں. یاد رکھیں اس مرد کلندر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ آقا کے دین اور آقا کی امت کی سربلندی کے لیے بسر ہو رہا ہے. اس مرد کلندر کو اپنی منزل اس دن ملے گی جس دن امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے گنبد خضرا کے سائے میں ہونا شروع ہو جائے. حالات جیسے بھی ہیں ہمیں مایوسی نہیں ہے. انشاءاللہ چشم فلک وہ جلد منظر دیکھے گی جب اس دھرتی پر اس مرد کلندر کی قیادت میں مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے گا. اگر ہم سب نواسہ رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں تو آؤ حسین کے بچائے ہوئے دین پر پھر کڑا وقت ہے اور اس دین کی اقامت کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے ایک تو دین پر عمل کرنا شروع کریں اور دوسرا اس دین کو پھر سے سربلند کرنے کے لیے آئیں اس مرد کلندر جس کو ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو وقت کے مجدد ہیں، جو وقت کے شیخ الاسلام ہیں. آئیں ان کے دست و بازو بن کر اس تحریک کا حصہ بنے. انشاءاللہ جلد وہ وقت آئے گا جب اس مرد کلندر کی قیادت میں اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا پھر سے طلوع ہو کر رہے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.